بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بعثت خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 5 جولائی کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی کے علاقے منگو پیر میں قائم کالعدم تنظیم داعش کا سب سے بڑا نیٹ ورک ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز کھل گئے جبکہ سی این جی کی قیمتیں بڑھ گئی۔ دنیا میں کرونا وائرس کی نئی اور خطرناک قسم لیمڈا کا انکشاف ہوا ہے۔ عراق میں امریکہ کے باوردی دہشت گردوں کے اڈے پر ایک بار پھر راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ افغانستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ طالبان ایک کے بعد ایک علاقے پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ طالبان سے تازہ جھڑپوں کے بعد 1000 سے زائد افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکار پڑوسی ملک تاجکستان فرار ہو گئے ہیں۔ شام میں امریکی اور اتحادی فوج کے سب سے بڑے اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے علاقے میں ایک بار پھر فضائی بمباری کی جس میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے متحدہ عرب امارات میں 5000 صہیونیوں کو شہریت دیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز کی گھمسان کی جنگ کے بعد قندھار کے اہم ترین ضلع پنجوائی سمیت 14 اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ جارح سعودی اتحاد نے فائر بندی کی ایک بار پھر خلاف ورزی کرتے ہوئے مغربی یمن کے صوبے الحدیدہ کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ سائبر حملوں میں روس ملوث ہوا تو جواب دیا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کراچی کے علاقے منگو پیر میں قائم کالعدم تنظیم داعش کا سب سے بڑا نیٹ ورک ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کارروائیوں کا مرکز منگو پیر اور کراچی کے ضلع ملیر کے گرد و نواح کا علاقہ رہا۔ تاہم سندھ پولیس یہ بتانے کو تیار نہیں کہ داعش کا نیٹ ورک مکمل طور پر ختم کر دیا گیا یا اب بھی اس کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق منگو پیر سے کالعدم تنظیم کے مقامی کمانڈو سندھ کے کچھ علاقوں اور ان سے ملحقہ بلوچستان میں کارروائیوں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ حاصل کردہ معلومات کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ 2 سالوں میں داعش، القاعدہ، ٹی ایل پی، ٹی ٹی پی، جماعت الاحرار اور لشکر جنگوی سمیت مختلف گروپوں کے خلاف کارروائی کی جس میں داعش کے 53 آپریٹرز کو گرفتار جبکہ 65 کو ہلاک کر دیا گیا۔ سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز کھل گئے جبکہ سی این جی کی قیمتیں بڑھ گئی۔ کراچی، سکھر اور حیدرآباد سمیت سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز 2 ہفتے بعد کھل گئے تاہم قیمت 17 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سندھ میں سی این جی نئی قیمت 140 روپے پر فروخت ہو رہی ہے۔ پمپس مالکان کا کہنا ہے کہ بجٹ میں ایل این جی پر لگے سیلز ٹیکس کے سبب قیمت بڑھانی پڑی ہے۔ گزشتہ روز آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کی مرکزی اجلاس کراچی میں ہوا۔ غیاث الدین پراچا کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں بتایا گیا کہ سیلز ٹیکس کی شرح بڑھنے اور ایل این جی کی درآمدی قیمت میں اضافے کی وجہ سے جن صوبوں میں لیٹر کے لحاظ سے سی این جی فروخت ہوتی ہے وہاں 18 روپے فی لیٹر اور جہاں کلو گرام کے لحاظ سے سی این جی فروخت ہوتی ہے وہاں 30 روپے فی کلو اضافہ ہوگا۔ گزشتہ روز اوگرا نے ایل پی جی کی فی کلو قیمت 18 روپے 84 پیسے کا اضافہ کیا تھا جس کے بعد فی کلو ایل پی جی کی نئی قیمت 160 روپے 13 پیسے ہو گئی ہے۔ دنیا میں کرونا وائرس کی نئی اور خطرناک قسم لیمڈا کا انکشاف ہوا ہے۔
غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق لیمڈا ویرینٹ اصل کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی نسبت کئی گنا زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کورونا کی نئی خطرناک قسم لیمڈا دیگر قسموں الفا، ڈیلٹا اور گاما سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے اور یہ کورونا ویکسین کے خلاف بھی زیادہ مزاحمت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کورونا کی نئی خطرناک قسم لیمڈا برطانیہ، چلی سمیت 27 ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران برطانیہ میں وائرس لیمڈا کے 6 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے قبل کورونا کی ڈیلٹا قسم کو زیادہ خطرناک قرار دیا جا رہا تھا، جو بھارت سے دیگر ممالک میں پھیلا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس اور اس سے چھٹکارے کے لیے ماہرین مختلف تجربات کر رہے ہیں، تاہم ہر کچھ عرصے بعد کورونا کی ایک نئی قسم سامنے آ جاتی ہے اور دنیا بھر میں لوگوں کو تیزی سے کورونا ویکسینز لگائی جا رہی ہے۔ عراق میں امریکہ کے باوردی دہشت گردوں کے اڈے پر ایک بار پھر راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ عراقی نیوز ایجنسیز نے ہفتے کی صبح صوبہ الانبار میں واقع امریکہ کے فوجی اڈے عین الاسد پر راکٹ داغے جانے کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فوجی اڈے پر 8 راکٹ داغے گئے، جن میں سے 4 راکٹ اپنے ہدف پر جا لگے۔ فضائی اڈے کے امریکی فوجی حصے کے اندر سے دھوئے کے اٹھنے کی تصاویر شائع کی گئی، جس میں راکٹ حملوں سے ہونے والی تباہ کاری کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ ذرائع ابلاغ نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ امریکی طیاروں نے حملہ آوروں کی تلاش کے لیے صوبہ الانبار کے اوپر اڑان بھری۔ عراقی سیکیورٹی کے ایک باخبر ذرائع نے عین الاسد کے اڈے پر راکٹ حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فورسز نے حملے کے بعد امریکی اڈوں کے دروازے بند کر کے فوجیوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ افغانستان میں ہر گزرتے دن کے ساتھ طالبان ایک کے بعد ایک علاقے پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ طالبان سے تازہ جھڑپوں کے بعد 1000 سے زائد افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکار پڑوسی ملک تاجکستان فرار ہو گئے ہیں۔ تاجکستان فرار ہونے والے اہلکار بدخشاں بٹالین سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس بٹالین کے سپاہی نے اپنے ساتھیوں کی فرار کی وجہ اضافی کمک کی عدم دستیابی کو قرار دیا۔ خیال رہے کہ رواں برس اپریل میں امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے افغانستان سے انخلاء کے اعلان کے بعد سے طالبان ملک کے کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، تاہم ان میں سے زیادہ تر ملک کے شمالی علاقے ہیں جو عمومی طور پر امریکی حمایت یافتہ جنگی سرداروں کے علاقے ہیں۔ انہی جنگی سرداروں نے 2001 میں طالبان کو شکست دینے کے لیے امریکہ کی مدد کی تھی۔ یاد رہے کہ امریکہ نے رواں سال 11 ستمبر کو افغانستان سے اپنی افواج کے انخلاء کا اعلان کر رکھا ہے، اور اسی سلسلے میں جمعہ کو امریکہ نے افغانستان میں اپنے سب سے بڑے اور اہم اڈے بگرام ایئر بیس کو افغان سیکیورٹی فورسز کے سپرد کر دیا تھا۔ شام میں امریکی اور اتحادی فوج کے سب سے بڑے اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ شامی سرکاری میڈیا کے مطابق انسانی حقوق کے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس اور امریکی حمایت یافتہ جنگجوؤں کے ایک ترجمان نے کہا کہ مشرقی شام میں اتوار کو رات گئے امریکی فوجیوں کی ایک رہائش گاہ پر قریبی علاقوں سے حملے کیے گئے ہیں، جبکہ امریکی فوج نے اس طرح کے کسی حملے کی تردید کی ہے۔ سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے کہا تھا کہ شام کے مشرقی صوبے دیر الزور میں العمر آئل فیلڈز پر 2 راکٹ داغے گئے، حالانکہ ان سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ یہ راکٹ کہاں سے داغے گئے تھے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے علاقے میں ایک بار پھر فضائی بمباری کی، جس میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رات گئے اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ میں حماس کے دفاتر پر بمباری کی۔ غزہ میں سیز فائر کے باوجود اسرائیل جارحیت سے باز نہیں آ رہا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس نے غزہ سے 4 آتش گیر غباروں سے حملہ کیا۔ یہ غبارے کھیتوں میں گرے، جس سے فصلوں میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ آتش گیر غباروں کے حملوں کے جواب میں جنگی طیاروں نے غزہ میں حماس کی اسلحہ ساز فیکٹری اور راکٹ لانچنگ سائٹ پر بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ اسرائیلی طیاروں کی بمباری میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم سیز فائر کے بعد سے یہ اسرائیل کا 4تھا فضائی حملہ ہے، جس کے لیے ہر بار اسرائیل نے آتش گیر غباروں کے بہانے کا سہارا لیا، تاہم ایک بار پھر ثبوت پیش نہ کر سکا۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی 11 روزہ بمباری کے نتیجے میں غزہ میں 260 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 66 بچے بھی شامل تھے۔
تحریک جہاد اسلامی فلسطین نے متحدہ عرب امارات میں 5000 صہیونیوں کو شہریت دیے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جہاد اسلامی کے ترجمان طارق سلمان نے یمن کے المسیرہ ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں 5000 اسرائیلیوں کو شہریت دیے جانے سے متعلق خبریں قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام متحدہ عرب امارات کے غدار حکمرانوں کے ماتھے پر کلک کا ایک اور ٹیکہ ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والی عرب حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، کیونکہ حالیہ جنگ نے صہیونی دشمن کی شکست کو واضح کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امارات لیکس نامی ایک ویب سائٹ نے 2 روز قبل انکشاف کیا تھا کہ پچھلے 3 ماہ کے دوران قوانین کی تبدیلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 5000 اسرائیلیوں نے متحدہ عرب امارات کی شہریت حاصل کر لی ہے۔ طالبان نے افغان سیکیورٹی فورسز کی گھمسان کی جنگ کے بعد قندھار کے اہم ترین ضلع پنجوائی سمیت 14 اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق قندھار کا جنوبی ضلع پنجوائی میں 2 دن سے جاری شدید جھڑپ کے بعد طالبان نے پولیس ہیڈ کوارٹر اور گورنر ہاؤس کا کنٹرول سنبھال کر اس پر اپنا پرچم لہرا دیا، جبکہ افغان پولیس کے اہلکار اور دیگر سرکاری حکام فرار ہو گئے۔ امریکی فوج کے انخلاء کے بعد افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران افغانستان کے مزید 13 اضلاع پر قبضہ کر لیا، جبکہ مزید کئی علاقوں میں بھی پیش قدمی جاری ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، جس کے دوران افغان طالبان نے امریکی فوج کی جنگی گاڑیوں اور بھاری اسلحے سمیت گولہ بارود پر قبضہ کر لیا ہے اور متعدد علاقوں میں اپنی حکومت قائم کر لی ہے۔ جارح سعودی اتحاد نے فائر بندی کی ایک بار پھر خلاف ورزی کرتے ہوئے مغربی یمن کے صوبہ الحدیدہ کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے مغربی صوبہ الحدیدہ کے العرج علاقے پر 2 بار شدید بمباری کی۔ یمن کے ذرائع نے بتایا کہ جاری سعودی اتحاد کی وحشیانہ بمباریوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور اس نے الحدیدہ کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بار پھر اس صوبے کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ وحشیانہ سعودی جارحیت میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آ سکی۔ ہفتے کے روز بھی سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ الحدیدہ کے السلیف علاقے پر وحشیانہ حملے کیے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ سائبر حملوں میں روس ملوث ہوا تو جواب دیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بائیڈن انتظامیہ نے امریکی انٹیلیجنس اداروں کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ بائیڈن کا کہنا ہے کہ آج بتائیں گے روس اور پیوٹن ذمہ دار ہے یا نہیں۔ تحقیقاتی ایجنسیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ذمہ داروں کی نشاندہی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں۔ خیال رہے کہ امریکہ میں ہونے والے تازہ سائبر حملوں میں 1000 سے زائد امریکی کمپنیاں متاثر ہوئی ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تصدیق نہیں کی گئی کہ ان حملوں میں روس کا ہاتھ ہے یا نہیں، تاہم ابتدائی طور پر خیال ہے کہ اس میں روسی حکومت ملوث نہیں ہے۔ تاہم اگر ایسا ہوا تو میں روسی صدر سے کہوں گا کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ اگلے خبرنامے تک اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے بعثت تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔